اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ اکابر علماء کرام، ہمارے مخدوم زادہ اس گلشن کی بہاروں کی نگہباں استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب دامت فیوزہم، ہمارے آج کی اس مجلس کے مہمان گرامی، جمعیت علماء اسلام کے رہنما، جامع المحاسن، پیکر شجاعت، محترم جناب حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، برادران اسلام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں وطن عزیز پاکستان کی یہ عظیم اور قدیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ میں آپ کی زیارت اور ملاقات کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ہمارے مخدوم و محترم مخدوم العلماء، یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب رحمہ اللہ کا یہ لگایا ہوا شجر طیبہ اور اہل حق کا یہ مرکز، جامعہ اسلامیہ کا یہ محل وقوع، شہر کا بھی مرکز ہے، صدر ہے، اور اہل حق کا بھی یہ مرکز ہے۔ ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، ہر موقع پر جامعہ اسلامیہ اہل حق کا مرکز رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ الحمدللہ آج اس جامعہ سے ایک کثیر تعداد ہمارے فضلاء کی دور حدیث شریف کی تکمیل کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تحفیظ اور حفظ سے، تحفیظ اور تجوید سے ایک بڑی تعداد طلباء کی فارغ ہو رہی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ان مدارس کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ پورے ملک میں مشکل حالات کے باوجود، گزشتہ 3 سال کورونا کی وبا کے باوجود الحمدللہ مدارس کی کارکردگی متاثر نہیں ہوئی، اور کسی قسم کے حالات ہوں، 1992 کا سیلاب ہو، 2005 کا زلزلہ ہو، یا موجودہ کورونا کے حالات ہوں، الحمدللہ ہر قسم کے حالات میں ان مدارس نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مدرسہ کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے اور ہمیشہ جوان رہے گا۔ یہ سدا بہار ہے، مدرسے پر کبھی خزاں نہیں آتی، اور الحمدللہ ان علماء نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو کام ہم نے دوسروں کے سپرد کیا، وہاں حال یہ ہے کہ آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس بھی ملتی ہے کھاتے ہو کہ بجلی نہیں۔ لیکن جو کام آپ نے قوم نے علماء کے سپرد کیا، اس میں الحمدللہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں۔ کبھی علماء نے چمن سے لے کر گلگت تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، پاکستان کے کسی صوبے سے، ڈویژن اور ضلع سے یہ اعلان کیا ہو چونکہ کرونا کی وبا رہی، لہذا اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2025 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں۔ آج تک آپ کے کانوں تک کبھی یہ آواز آئی ہے؟ آج تک نہیں سنا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے۔ میں کہتا ہوں سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے یا نہیں؟ بولو۔ کبھی اس سے تیل مانگ رہے ہیں، کبھی ڈیزل مانگ رہے ہیں، کبھی پیٹرول مانگ رہے ہیں، کبھی ریال مانگ رہے ہیں، کبھی قرضے مانگ رہے ہیں۔ وہ بھی آکھدہ اسی چنگا پہ راہ پلے پہ گیا، مانگتے ہی رہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ۔ آپ نے ان سے ہر چیز مانگی، دوسرے اسلامی ملکوں سے مانگی، دیگر ملکوں سے آپ نے قرضے طلب کیے، لیکن آپ نے کبھی سنا ہو اپنی 50 60 70 سال زندگی میں کہ علماء نے پاکستان کے کسی کونے سے
سعودی عرب سے یہ اپیل کی ہو، آپ عرب ہو، ہم عجم ہیں، آنے والے رمضان کے لیے ہمیں 10,000 قاری اور دینی رہنمائی کے لیے 5,000 عالم اور مفتی مہیا کر دیں۔ کبھی علماء نے سعودی عرب سے اپنے شعبے میں مدد مانگی ہے اور یہ درخواست کی ہے؟ بولو۔ نہ صرف یہ کہ درخواست نہیں کی، اس وقت بھی حرم مکہ اور حرم مدینہ میں قرآن پڑھانے والے 80% قاری پاکستانی قاری ہیں، اور 6,000 صرف جدہ کے اندر پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو کام آپ نے علماء کے سپرد کیا، اس میں کوئی پسماندگی نہیں، اس میں کوئی محتاجی نہیں، اس میں کوئی تنزل نہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ جو کام آپ علماء کے سپرد نہیں کرتے نا، وہ بھی کر کے دیکھو، انشاءاللہ پاکستان ترقی کے معراج پر پہنچ جائے گا۔ ادھر تو آپ کہتے ہیں نا جی استاد جی بہت کتا کام نہیں سیاست حل، تسی ادھر نہ ہو جی، بہت گندا کام، اللہ اللہ کرو نے ایک وقت تسی ہاں مسجد سے بیٹھ کے اللہ یہ تو آڑا کام، یہ کہہ کر ہم نے کہ یہ بہت گندا اور کتا کام ہے، اچھے لوگوں کا راستہ روک لیا، کرپٹ گندے ظالم بد کردار اور بد دیانت لوگوں کی ہم نے رہنمائی کی، ان کی پشت پناہی کی، ان کا ساتھ دیا، تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا نا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ غریب کے منہ سے نوالا چھن گیا، اس کا چولہا بجھ گیا، پاکستان کا پاسپورٹ ایک ذلت کا نشان بن گیا، ساری دنیا سے ہم مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیا حکمران آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کشکول توڑیں گے، قوم خوش ہو جاتی ہے کہ خوشحالی آ رہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کشکول چھوٹا پڑ گیا ہے، اس کو توڑ کر بڑا کشکول بنائیں گے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ علماء نے اپنے شعبے میں محتاج، اور ہم نے ان لوگوں کا راستہ ان کو ساتھ دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کسی گاؤں میں مسافر لوگ پہنچے نا، رات کو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، ان مسافروں نے پتھر اٹھا کر ان کو مارنے کی کوشش کی، تو پتھر سردی کی وجہ سے برف کی وجہ سے جمے ہوئے تھے، پتھر ان کے ہاتھ نہ لگ سکے، وہ کہنے لگے اس بستی کے لوگ عجیب لوگ ہیں، کتوں کو کھول رکھا ہے، پتھروں کو باندھ رکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہم اس کو پیش نظر رکھیں کہ علماء نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج جن بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، یہ لازوال دولت انہیں نصیب ہوئی ہے، ساری دولتیں یہیں رہ جائیں گی۔ میرے دوستو، سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا، ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن یہ دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ ہمارے ہاں دارالعلوم فاروقیہ میں ہمارے مؤذن ہیں، بڑا مزے کا آدمی ہے، ناظرہ پڑھاتا ہے، قرآن مجید بھی ناظرہ پڑھاتا ہے، اذان کہتا ہے۔ اس نے اپنے بیریا ٹاؤن میں کسی رشتہ دار سے کہا مجھے وہاں امام لگوا دو، وہ گئے اور وہاں بیریا ٹاؤن میں کرنل صاحب سے ملوایا، اس نے کرنل صاحب نے کہا قاری صاحب مغرب کی نماز پڑھاؤ، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی، آواز اچھی ہے، کرنل صاحب کو تلاوت پسند آئی، وہ نماز کے بعد کہنے لگے مولوی صاحب ہم آپ کو رکھ لیں گے، لیکن فی الحال ہمارے پاس امام کی پوسٹ نہیں ہے، میں آپ کو مالیوں میں بھرتی کر لیتا ہوں، آپ پودوں کو پانی شانی لگایا کریں، جب امام کی جگہ آئے گی ہم آپ کو امام رکھ لیں گے۔ تو وہ بڑا مزے کا آدمی ہے، کرنل صاحب سے کہنا اگر میں آپ سے کہوں پودوں کو پانی لگائیں آپ لگائیں گے؟ وہ کہنے لگے میں تو نہیں لگاؤں گا، میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ کہا آپ کے سٹیٹس کے خلاف ہے تو میرے سٹیٹس کے خلاف نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا رینک گنتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، مجھے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لازوال دولت ہے، اور یہ دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اس نعمت کے ملنے پر عزیز طلبہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جیسی ہمارے مخدوم و محترم محقق الاثر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، ہم میدان عمل میں ہمت اور حکمت کو جمع کرتے ہوئے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کے اندر لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اور ان کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان تک دین کی بات کو پہنچائیں۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، جیسے لوگوں کی ذہنی سطح ہو
اس کے مطابق ہم بات کریں، ان کی ذہنی سطح سے بلند بات نہ کریں۔ میں ادھر ٹوک سیدہ میں ایک مسجد میں گیا، مولوی صاحب درس دے رہے تھے، سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ورکشاپوں والے لوگ، گاڑیوں کے ٹائر تبدیل کرنے والے، اس طرح کے لوگ تھے۔ اب وہ درس دے رہے ہیں، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے، یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ان سے سیدھی سیدھی بات کرو، یہ بات کہاں سمجھتے ہیں۔ گجرات کے علاقے میں ایک مولوی صاحب نے کہا اپنے بیان میں، سید گنہگار ہوگا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ گاؤں کے جاہل لوگ تھے، بگڑ گئے، مولوی صاحب نے بڑی غلط بات کی ہے، کہتے سید جہنم میں جائے گا۔ سید کہاں سے جہنم میں جائے؟ شکایت لے کر اسی گاؤں کے دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، وہ سمجھدار تھے، اور کہتے ہیں یک من علم را دا من عقل باید، ایک من علم کے لیے نا 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے جا کر شکایت کی اور کہا کہ انہوں نے بڑی غلط بات کی ہے، کہتے ہیں سید جہنم میں جائے گا۔ ان کا نہیں نہیں، سید کہاں سے جہنم میں جائے گا، وہ تو بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن خود چل پڑے گا تو روکے گا بھی کوئی نہیں۔ ان کا ہاں یہ بات ٹھیک ہے نا، ہاں یہ حالانکہ بات تو انہوں نے بھی وہی کی ہے، جو گناہ کر رہا ہے خود ہی جہنم کی طرف چل پڑا ہے، لیکن پہلی بات کو انہوں نے اگل دیا اور دوسری بات کو انہوں نے نگل دیا۔ اس انداز میں ہم حکمت اور بصیرت کے ساتھ، دینی درد کڑن اور فکر کے ساتھ، میرے عزیز طلبہ، آپ کے پاس پوری دنیا کے زخموں کا مرہم، پوری دنیا کے دکھوں کا مداوا، پوری دنیا کے مسائل کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اور پھر اپنی علمی سطح کو بڑھاتے ہوئے، اساتذہ سے ہم نے بھی یہی سنا کہ دور حدیث کی تکمیل گویا کتابوں کو ہاتھ لگانے کے قابل آپ کو بنا دیا گیا ہے، کنجی آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اب آپ محنت کریں گے تو پھر آپ عالم بن جائیں۔ اور یہی 15-20 سال کا وقت ہوتا ہے کام کرنے کا، آپ کی صحت ہے، تندرستی ہے، شباب ہے، جوانی ہے۔ میں کئی جگہ پر پنجاب میں وفاق کے پروگراموں میں گیا، نوجوان علماء سے میں نے عرض کی یہی 15-20 سال کا وقت آپ کا کام کا ہے، اس میں جو کر جائیں گے کر جائیں گے، بعد میں تو پھر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پہلے علماء چلتے پھرتے کتب خانے ہوتے تھے، اب چلتے پھرتے دوا خانے ہوتے ہیں، پورا بیگ دوائیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں اس جذبے اور ہمت کے ساتھ، ہاں پوری محنت کے ساتھ، اپنے اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی اس مادری علمی سے تعلق رکھتے ہوئے، اپنے اساتذہ کی دعائیں لیتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے آپ میدان عمل میں نکلیں، پوری قوت، پورے جذبے، پوری ہمت کے ساتھ ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ان جذبوں کے ساتھ اکابر کے طرز پر ان پر اعتماد کرتے ہوئے، اساتذہ کی دعائیں لیتے ہوئے، اپنے مادری علمی سے تعلق رکھتے ہوئے محنت کریں گے تو انشاءاللہ جہاں جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔